ہندوستان میں ایک جان لیوا وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور اس کی گونج پورے ایشیا میں سنائی دے رہی ہے۔ یہ ہے نیپا وائرس۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور ہمیں اس پر نظر کیوں رکھنی چاہیے۔ بات شروع ہوئی ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال سے، جہاں اس وائرس کے پھیلنے کی خبر آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی ممالک اور بڑے ہوائی اڈوں نے اپنے حفاظتی اقدامات سخت کر دیے۔ تو یہ جو پوری دنیا میں ایک دم ہلچل مچی ہے، اس سے کچھ بڑے سیدھے سوال اٹھتے ہیں۔ آخر یہ وائرس ہے کیا اور ہمیں اس سے کتنی فکر کرنی چاہیے؟ چلیں ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوری پکچر کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ ہندوستان میں الرٹ سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ایشیا نے کیا رد عمل دیا، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ یہ معاملہ عالمی سطح پر اتنا اہم کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس الرٹ کے ایپی سینٹر کی، یعنی ہندوستان کی۔ ساری کہانی شروع ہوئی مغربی بنگال میں صرف 2 کنفرمڈ کیسز سے، اور جیسے ہی یہ خبر پھیلی نا، آس پاس کی ریاستوں جیسے اڑیشہ اور کیرلا نے بھی فوراً اپنی چوکسی بڑھا دی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی صرف 2 کیسز پر اتنی بڑی تشویش کیوں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نیپا وائرس اصل میں ہے کیا۔ دیکھیے، نیپا، جسے نیوی بھی کہتے ہیں، یہ ایک زونوٹک وائرس ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بنیادی طور پر جانوروں، خاص طور پر پھل کھانے والے چمگادڑوں سے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ آلودہ کھانے سے یا کسی متاثرہ شخص کے ساتھ قریبی رابطے سے بھی پھیل سکتا ہے۔ یہ وائرس کوئی نیا نہیں ہے، پہلی بار اس کی شناخت 1998 میں ملائیشیا میں ہوئی تھی۔ اس کی علامات ظاہر ہونے میں 4 سے 14 دن لگ سکتے ہیں، اور شاید سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ اس سے لڑنے کے لیے کوئی منظور شدہ ویکسین یا کوئی خاص علاج ابھی تک موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب جو چیز اس وائرس کو واقعی خطرناک بناتی ہے وہ ہے اس کی فیٹیلٹی ریٹ۔ اب دیکھیں، یہ 40% سے لے کر 75% تک ہو سکتی ہے۔ یہ اعداد و شمار اسے دنیا کے سب سے مہلک وائرسز میں سے ایک بناتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنا مہلک کیوں ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کی ابتدائی علامات بہت دھوکہ دینے والی ہوتی ہیں۔ یہ بالکل عام فلو جیسا لگتا ہے، بخار، سر درد، پٹھوں میں درد، لیکن سنگین معاملات میں یہ وائرس سیدھا دماغ پر حملہ کرتا ہے، جس سے شدید سوزش یعنی انسیفیلائٹس ہو سکتی ہے اور مریض کی حالت بہت تیزی سے بگڑ سکتی ہے۔ تو جیسے ہی ہندوستان میں ان کیسز کی تصدیق ہوئی، پورے ایشیا میں جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ خطے کے دوسرے ممالک نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ فوراً ہی تھائی لینڈ، نیپال اور تائیوان جیسے ممالک نے اپنی سرحدوں پر نگرانی سخت کر دی۔ چین میں بھی خاص طور پر چھٹیوں کے سیزن سے پہلے عوام میں کافی تشویش دیکھنے میں آئی، کیونکہ اس وقت سفر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کئی ہوائی اڈوں پر، خاص طور پر تھائی لینڈ اور نیپال میں، صحت کی اسکریننگ واپس آ گئی ہے۔ یعنی زیادہ خطرے والے علاقوں سے آنے والے مسافروں کی جانچ کی جا رہی ہے، اور اگر کوئی مشتبہ کیس نظر آئے تو اسے فوراً رپورٹ اور آئسولیٹ کرنے کا ایک پورا نظام بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ ایک طرف تو پوری دنیا میں ایک ہائی الرٹ کی کیفیت ہے، لیکن جہاں سے یہ سب شروع ہوا، یعنی کولکاتہ، وہاں زمینی حقیقت کیا ہے؟ کولکاتہ میں موجود ایک کورسپونڈنٹ آیان گوس کی رپورٹ عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ تضاد ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو دنیا بھر کے ایئرپورٹس پر ہائی الرٹ ہے، میڈیا میں تشویش کی لہر ہے، اور دوسری طرف وبا کے مرکز میں مقامی حقیقت بالکل الگ ہے۔ صرف 2 کیسز، ان سے رابطے میں آنے والے تمام 135 افراد کے ٹیسٹ منفی آئے، اور مقامی حکام کا صاف پیغام ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر صورتحال اتنی قابو میں ہے تو پھر عالمی ادارہ صحت جیسی بڑی تنظیمیں نیپا وائرس کو اتنی سنجیدگی سے کیوں لے رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت نیپا کو ایک پرائیورٹی پیتھوجن مانتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تشویش صرف ان 2 کیسز کی نہیں ہے، بلکہ اس وائرس کی مستقبل میں ایک بڑی وبا پھیلانے کی صلاحیت کی ہے۔ اس کی انتہائی زیادہ شرح اموات، اور یہ حقیقت کہ اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، اسے ایک ٹائم بم جیسا بنا دیتی ہے۔
اور یہیں پر آ کر ہم ایک بڑے سوال پر رک جاتے ہیں۔ آج کی اس ہائپر کنیکٹڈ دنیا میں جہاں کوئی بھی وائرس چند گھنٹوں میں ایک براعظم سے دوسرے براعظم پہنچ سکتا ہے، ہم ان اندیکھے خطرات کے لیے خود کو کیسے تیار کریں جو شاید ابھی ہمارے سامنے آئے بھی نہیں ہیں؟